وہ بم شیل یہ ہے کہ ان کے اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس کلپ میں کہ میری پاکستان کے یہاں پہ 15 سے 20 جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، 15 سے 20 سیکورٹی آفیسرز، پھر کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز اینڈ اوور اینڈ ابو، جو انہوں نے کہا عامر بھائی نے کہ اس کے بعد تو 4 سٹار ہوتا ہے۔ تو میری ان سے کوئی 12 مہینوں کے دور میں، مطلب 1 سال کے مختلف پیریڈ میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. اجیت دوول کی ایک تقریر، میں تو ان کی بات کو میں نے کبھی یقین ہی نہیں کیا، میں ویسے بھی پاکستان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اگر پاکستانی سیاستدان ملتے بھی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے، بہت بڑی سٹوری بنتی ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے۔ نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے NSA اجیت ڈووال کے بارے میں کہ اجیت ڈووال انہوں نے کلیم کیا تھا پچھلے دنوں کہ بھائی میں 15 سے 20 پاکستانی جنرلز کو ملا ہوں اور ان سے میں نے بات کی ہے، اور یہی چیز اگر ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے پاکستانی میڈیا میں بھوچال ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی پاکستان کے لوگ، پاکستانی آرمی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اگر آپ ان کو پیسہ دکھا دو تو ساری چیزیں وہ آپ کے حوالے کر سکتی ہے، جو بھی بلو پرنٹ ہو یا پھر جو بھی یہاں پر ان کی خفیہ انفارمیشن ہو۔ اب دیکھیں، پہلے جب 1978 کے آس پاس جب رشیا آیا تھا افغانستان کے اندر، تو اس کے بعد امریکہ بھی آیا، بلینز آف ڈالر ملے، تو وہ کرپشن کہاں گیا؟ وہ جو کرپشن ہوا وہ آرمی کی پاکٹ میں ہی گیا، پھر جو بچا تھا اس میں پولیٹیشنز نے کرپشن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بار امریکہ آیا، اس نے بھی اوسامہ بن لادن کو سرچ کرنے کے لیے، اس کے بعد اس نے بھی بلینز آف ڈالر دیے، وہاں پر بھی کرپشن ہوا، اور اس میں بھی کرپشنز میں جو سب سے زیادہ پیسے کھائے وہ پاکستانی آرمی نے ہی کھائے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہاں کے جو جنرل ہے وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بڑی خبر تو یہ ہے، بگ سٹوری میں سمجھتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کبھی ہم ایسے بگ سٹوری کہتے ہیں، بم شیل جس کو کہا جاتا ہے، وہ بم شیل یہ ہے کہ ان کے اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس کلپ میں کہ میری پاکستان کے یہاں پہ 15 سے 20 جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، 15 سے 20 سیکورٹی آفیسرز، پھر کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز اینڈ اوور اینڈ ابو، جو انہوں نے کہا عامر بھائی نے کہ اس کے بعد تو 4 سٹار ہوتا ہے۔ تو میری ان سے کوئی 12 مہینوں کے دور میں، مطلب 1 سال کے مختلف پیریڈ میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سو ماحول اس وقت سیٹ ہو رہا تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں یہ چیز سامنے آنی اجیت دوول کی کہ میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی طرف سے کبھی اناؤنس نہیں کی گئیں، اور اگر ملاقاتیں ہمارے لیفٹیننٹ جنرلز نے کی ہیں تو ڈیفینیٹلی GHQ مائٹ بی آن بورڈ، وہ آن بورڈ ہوں گے۔ اور اس میں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ایک ان کے ساتھ پاکستانی جرنیلوں کے ساتھ اجیت دوول کہہ رہے ہیں، اس میں ہماری ازمپشن جو تھی، ازمپشن ہے، انہوں نے لفظ یوز کیا اس میں کلپ میں، یہ تھی کہ یہ اگر طالبان آتے ہیں پاکستان اور یہاں سے امریکن چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کا سیناریو بتا رہے ہیں وہ کہ امریکن وڈرال کے بعد یہاں طالبان اٹیک کرتے ہیں تو پھر سیناریو کیا ہوگا۔ سو اگر پاکستانی سیاستدان ملتے بھی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے، بہت بڑی سٹوری بنتی ہے، تانے ملتے ہیں ان کو، وہ چاہے بے نظیر بھٹو ہو، چاہے نواز شریف ہوں، اور کل کو عمران خان صاحب کو بھی ملیں گے ان کی باری کے آنے پہ کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ ISPR اس پہ کیا اپنا ریئیکشن دیتا ہے، GHQ اس پہ کیا ریئیکشن دیتا ہے۔ نالج میں ہے کہ 15 ڈی بریفنگ ہوئی ہے کہ 15-20 کے درمیان لیفٹیننٹ جنرل بہت بڑا نمبر ہے، اٹس اے بگ نمبر کہ پاکستان کے 15-20 لیفٹیننٹ جنرل، اگین وی آر ازیومنگ، اس نے تو نہیں کہا، لیکن ایک انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ ریٹائرڈ لوگ بھی سے کہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ ہم لے رہے ہیں۔ سو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، جذباتی نہ ہوا کریں، جو دونوں ملکوں کے توپیں گنے ہم لے کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹویٹر پہ ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ پیٹریوٹزم کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ ضرور پیٹریوٹزم بھی کریں، آپ کی بیک پہ جو ہمارے بڑے بگ گنز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ ہمارے لیے صرف لیسن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ جو امریکہ سے میسیجز آ رہے ہیں، خاص طور پر پروڈیوسر صاحب دکھا سکے، یہ حال ہی میں جو ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جان بولٹن صاحب جو ہیں، ان کو بعد میں نکال دیا گیا تھا، انہوں نے بہت ہی ایک خوفناک قسم کا آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کو ہم بڑے ہی سالوں سے 20-40 سال سے اگنور کر رہے ہیں، ہم
ہم نے ان کو نیوکلیئر کنٹری بھی بننے دیا، ہم نے ان کو جو ہے نا یہ بھی الاؤ کیا کہ افغانستان میں یہ جو امہارے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہیں، اور یہ دہشت گردی کو بھی پنپتے ہیں۔ اب ٹائم آ گیا ان کو ٹکرنے کا اور ان کا لیسن بنانے کا اور سبق حاصل کرنے کا۔ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا پاکستان کے لیے وارننگز ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ صاحب کا میں ویوز پہ چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ جو ایک طبقہ بہت زیادہ پری میچورلی تالیاں بجا کے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، ہمارے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ٹائم ہے۔ افغانستان ایک بہت بڑا، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک چرچا رہا ایک ویڈیو کا جو کہ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل کی ایک تقریر پہ تھی، ایک ایڈریس تھا، تو اس میں انہوں نے کہا، تو ان کی بات کا پاکستان کے یہ جو جنرل وغیرہ مجھے بتاتے جنہوں نے بتایا، میں تو ان کی بات کو میں نے کبھی یقین ہی نہیں کیا، میں ویسے بھی پاکستان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ ہم ہتھیار اچھے دے سکتے ہیں، ٹریننگ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر اس کے اندر جنگ لڑنے کی خواہش نہیں تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے اس کو۔ تو میں نے بڑا زمبابوے کے آفیسرز کو، ملٹری آفیسرز کو بڑا سمجھایا کیا، میں نے کہا پاکستان میں آپ آئیں، ہمارے یہ ادارے ہیں، ہم اس طرح کی ٹریننگ کراتے ہیں یہ۔ تو میں دیکھا کہ وہ جو کنڈکٹنگ لیڈی تھی میری، وہ تھوڑا مسکرا رہی تھی۔ جب وہاں سے ہم ہلے تو اس نے مجھے کہا کہ سر، انگلش میں اس نے کہا کہ سر یہ جتنا جی چاہے ان کے ساتھ ٹکرے ماریں، یہ پاکستان نہیں جائیں گے ٹریننگ کے لیے، یہ بھارت جائیں گے۔ لیکن بھارت کے اپنے مقاصد تھے، بھارت نے ان لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی پاکستان کے خلاف، چنانچہ وہ اتنی نفرت دے دی، ان لوگوں کے ذہنوں میں بھر دی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اگر ایم ڈی ایس میں گئے، ان کی انٹیلیجنس میں گئے ہیں تو وہاں بھی پاکستان سے نفرت، آرمی میں ہیں تو پاکستان سے نفرت، کیونکہ بھارت نے ان کی جو ٹریننگ کرائی وہ یہ تھی۔